محمد اکرم صاحب نے سوال پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ حج کے موقع پر اگر کسی اسلامی بہن کو 8 ذی الحجۃ الحرام کے دن ماہواری آ جائے اور ماہواری ختم ہونے سے پہلے اس کی واپسی کی ٹکٹ ہو اور اس نے طواف زیارت نہ کیا ہو، ٹکٹ منسوخ کروانے میں شدید دشواری کا سامنا ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں کیا حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ محترم، ایسی عورت اپنی ٹکٹ منسوخ کروائے اور پاک ہونے کے بعد طواف فرض ادا کرے، اگرچہ 12ویں کے بعد ہی پاک ہو۔ اگر ٹکٹ منسوخ کروانے میں اپنی یا ہم سفروں کی سخت تکلیف و دشواری کا سامنا ہو، تب بھی ایسی عورت کے لیے اس ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا ناجائز اور گناہ ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں داخل ہو گئی اور اس نے طواف بھی کر لیا تو سخت گناہ گار ہوگی۔ البتہ اس صورت میں طواف والا فرض ادا ہو جائے گا اور اس پر اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوگی، اور ناپاکی کی حالت میں طواف کرنے کے سبب حرم میں ایک بدنہ یعنی گائے یا اونٹ کی قربانی دینا اس پر لازم ہوگا۔ پھر بعد میں اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک طہارت کر کے طواف الزیارہ کا اعادہ کرنے میں کامیابی ہو گئی تو پھر کفارہ ساقط ہو گیا، اور 12ویں کے بعد اگر پاک ہونے کے بعد موقع مل گیا اور اعادہ کر لیا تو بدنہ ساقط ہو گیا مگر دم دینا ہوگا۔ اگلا سوال پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ عورت حج و عمرہ کے لیے حیض روکنے والی گولیاں کھا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل استعمال کر سکتی ہے، بشرطے کہ جسمانی طور پر کسی بڑے اور فوری ضرر کا سبب نہ بنے، لعدم المانع الشرعی، اور اگر جسمانی طور پر کسی بڑے اور فوری ضرر کا سبب بنے تو اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اگلا سوال پوچھا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ عورت جو عمرہ کے طواف و سعی سے فارغ ہو چکی، ابھی تقصیر نہیں کی، وہ اپنے شوہر کے احرام سے نکلنے کے وقت یعنی اس کے عمرہ کے طواف و سعی سے فارغ ہونے کے بعد کیا اس کا حلق یا تقصیر کر سکتی ہے؟ جی ہاں، کر سکتی ہے کہ جب احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب محرم اپنا یا دوسرے کا سر مونڈ سکتا ہے، اگرچہ دوسرا بھی محرم ہو، اس کا احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا ہو۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک سوال پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ خواتین کا اسکرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جناب، اسکرٹ میں عورت کے بازو اور پنڈلیاں کھلی رہتی ہیں، اور ایسا لباس عورت کو پہننا ہرگز جائز نہیں، اور نہ ہی اسکرٹ پہن کر نماز ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نماز میں ستر عورت فرض ہے اور بازو پنڈلیاں عورت کے ستر میں داخل ہیں۔ جب ستر میں شامل کسی بھی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا ہو یا متعدد اعضائے ستر کھلے ہونے کی صورت میں ان میں جو سب سے چھوٹا عضو ہے اس کا چوتھائی حصہ کھلا ہو تو ایسی حالت میں نماز شروع ہی نہیں ہوتی بلکہ ذمہ پر باقی رہتی ہے۔ تو ایسا لباس جو اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنے وہ کس قدر برا لباس ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لہٰذا نہ تو نماز ایسا لباس پہن کر پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی نماز کے علاوہ ایسا لباس پہننا جائز ہے۔ ایک اور سوال ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ عورت سجدہ کرتے وقت اپنی کلائیاں زمین پر بچھا دے گی یا اٹھا کے رکھے گی؟ جناب، عورت کا سجدہ مردوں کے سجدے کی طرح نہیں، بلکہ عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے، اپنے بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، اور ران پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے اور اپنی کلائیاں زمین پر بچھا دے۔ اگلا سوال پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ مسجد میں جمعے کا خطبہ پڑھا جا رہا ہو تو کوئی عورت اس وقت گھر میں ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟
جی مسجد میں ہونے والے جمعے کے خطبے کے وقت عورتیں گھر میں نماز ظہر پڑھ سکتی ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ جمعے کی جماعت ہو جانے کے بعد پڑھیں۔ خطبہ سننا مسجد میں موجود حاضرین پر فرض ہے، گھر میں موجود عورتوں پر نہیں۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ گرمی کے موسم میں اسلامی بہن کمرے میں اندھیرا ہونے کی صورت میں ننگے سر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ نیز ایسی صورت میں اسے کوئی غیر محرم تو کیا محرم بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ محترم، نماز کے لیے عورت کا سر اور اس کے لٹکتے بال بھی ستر عورت میں شامل ہیں، لہٰذا اگر عورت نے لباس ہونے کے باوجود دوران نماز اپنا سر نہ چھپایا تو نماز نہ ہوگی، اور کمرے میں اندھیرا ہونے اور کسی کے نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نماز کے لیے ستر کا اہتمام کرنا فرض ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی ارشاد فرماتے ہیں کہ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر عورت بالاجماع فرض ہے، یہاں تک کہ اگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی، اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا پاک کپڑا موجود ہے کہ ستر کا کام دے، اور ننگے پڑھی، بالاجماع نماز نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی عز وجل ورسولہ عالم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔